مجلس چہلم برپا کی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہ قانون حیات اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں۔ اصول خطابت، قانون خطابت، دستور خطابت یہی ہے کہ آنے والا خطیب منبر پر آتا ہے اور قرآن مجید کے دامن سے کسی آیت کا انتخاب کرتا ہے یا معصومین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کسی قول کو عنوان قرار دے کے اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہے۔ میں نے آج کی اس مجلس سے خطاب کے لیے سورہ مبارک توحید کے ابتدائی کلمات کو تلاوت کیا ہے۔ اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جو ان کلمات کا حافظ نہ ہو، سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ ترجمہ تو ہم کرتے ہیں نا ایک کا، ایک، ورنہ وہاں کہا گیا احد، واحد نہیں کہا گیا، احد کہا گیا۔ واحد ہونا اور ہے اور احد ہونا اور ہے، یعنی واحد اور احد میں ایک فرق یہ ہے کہ احد کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ کمال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے یہاں عموماً بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے چاروں قل، بھائی چاروں قل یاد کرائے جاتے ہیں، اب وہ چاروں قل سب کو یاد ہیں، مگر قرآن مجید میں 5 سورے ایسے ہیں کہ جو قل سے شروع ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 5 سورے ایسے ہیں کہ جو قل سے شروع ہوئے۔ 4 سورے تو یہی ہیں جو ہمارے یہاں بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ سورہ جن بھی جو ہے وہ قل سے ہی شروع ہوا ہے، اس کا بھی آغاز قل سے ہوا ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں لفظ قل 332 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولیے ذرا تاکہ گفتگو۔ 332 مرتبہ ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ان میں 57 سوروں میں لفظ قل آیا۔ کتنے؟ 57 سوروں میں لفظ قل آیا ہے، اور کل تعداد کتنی ہے؟ 332۔ اب یہ قل کسے کہا جاتا ہے؟ قل کے معنی ہے کہہ دو، کہہ دو۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا نا، اے غلام عباس بھائی آپ ہماری طرف سے کہہ دیں، آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھی کہلوایا جب جاتا ہے جب ہمیں یہ ہو کہ ہم کہیں گے پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا، مگر اگر کوئی بڑی شخصیت ہو تو اسے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ دے خود ہی تو یہی کافی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی بات کہنا ہوتی ہے، ارے پردھان جی آپ کہہ دیجئے، آپ بڑے ہیں آپ کی بات مان لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے کے ذریعے کہلایا جاتا ہے تاکہ بات میں وزن باقی رہے۔ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کو تو کسی سے کہلوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اللہ ہے، اس سے بڑا کون ہے؟ وہ سیدھا کہہ دیتا کہ میں احد ہوں، مگر اس نے نہیں کیا۔ اس نے پورے قرآن میں 332 مرتبہ قل کا سہارا لیا۔ اے رسول تم کہہ دو، اے رسول تم کہہ دو، اے رسول تم کہہ دو۔ کیا وہ سیدھے نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا، تو پھر یہ قل کا سہارا کیوں لیا؟ کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو، صرف اس لیے تاکہ بشریت کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب اللہ کل شیء قدیر ہو کے اپنی بات بغیر محمد کے ہم تک نہیں پہنچا سکتا تو ہم اپنی دعا بغیر اہل بیت کے اللہ تک کیسے پہنچائیں؟ صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد پر۔ کہہ دو اے میرے رسول آپ کہہ دی، صرف اس لیے تاکہ رسول کی منزلت کا احساس ہو سکے، رسول کے وسیلہ ہونے کی عظمت کا احساس ہو سکے، رسول کی پرسنالٹی کا احساس ہو سکے کہ رسول ہے کیا؟ تم کہو کہ اللہ ایک ہے، تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے یہاں تصور جو توحید ہے نا وہ عجیب و غریب ہے، ہر آدمی کا تصور توحید۔ ہمارے یہاں توحید شروع کہاں سے ہوتی؟ تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، زور سے بولیے، سب مل کے بولیں نا،
اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ بڑا ہے؟ لیکن بات پھنس گئے. اللہ بولیے بھائی آپ 5 وقت جب اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن بھی اللہ اکبر، مولوی بھی اللہ اکبر، امت بھی اللہ اکبر، اذان دینے والا بھی اللہ اکبر، نماز پڑھ اللہ اکبر. تم نے کہہ تو دیا اللہ سب سے بڑا ہے. کن سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا. تو وہ سب کون ہے؟ میں غلام پاس میں کچھ کہہ رہا ہوں. وہ سب کون ہے؟ بولیے آپ، بولیے سب کون ہے؟ آپ گئے کسی کے یہاں، آپ نے کہا یہ میرا سب سے بڑا بیٹا. اب آپ نے جب کہا نا یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے تو ذہن میں تصور یہ پیدا ہوا کہ اس کے بعد بھی کچھ بیٹے ہیں. مگر ایک منزل وہ آئی کہ جب آپ نے کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. جب آپ نے اکلوتا کہا اس کا مطلب پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. مگر جب آپ نے کہا نا سب سے بڑا بیٹا ہے تو ذہن نے اس کو پیدا کیا اس کا مطلب کچھ اور بھی ہیں جن سے یہ بڑا ہے. تو پھر دنیا تلاش کر کے بتائے نا اللہ کن سے بڑا ہے. اللہ سورج سے بڑا ہے، اللہ چاند سے بڑا ہے، اللہ ستاروں سے بڑا ہے، اللہ کہکشاؤں سے بڑا ہے. اللہ کن سے بڑا ہے؟ خدا کی قسم دنیا فیصلہ نہ کر پاتی کہ اللہ کن سے بڑا ہے اگر یہ 14 سجدہ نہ کرتے. ان 14 نے سجدہ کر کے بتایا ہم اور ہیں، اللہ اور ہے. ہم اور ہیں، ہم اور ہیں اور اللہ. صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پر. زحمت نہ ہو تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بات تھوڑا سا بھائی آگے آ جاؤ تاکہ بعد میں آنے والے کو سمجھتا. تھوڑا سا آگے آئیے تھوڑا سا. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد وآل. کہہ دو کہ اللہ ایک. اللہ اعلان کرو اللہ سب سے بڑا ہے. کن سے بڑا ہے بھائی؟ اللہ کن سے بڑا ہے؟ اب میں آپ کو ایک آیت اور سنا دیتا ہوں بالکل ایسی ہے. واللہ خیر الرازقین. اللہ رازقین میں سب سے بہتر رازق ہے. پھر وہی بات آ گئی اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ رازقین میں بولیے آپ سب سے بڑا. بولیے بلن یہاں سب بیٹھے ہیں میں کہوں کہ جی فلاں صاحب غلام عباس صاحب سب سے اچھے مرثیہ خان ہیں. بھائی سب سے اچھے مرثیہ خان ہیں. اس کا مطلب اور بھی مرثیہ خان ہیں یہ اچھے ہیں نہیں پہنچے. پھر وہ جملہ سنیے گا واللہ خیر الرازقین. اللہ سب سے اچھا رازق ہے. تو پھر تلاش کرو نا اور بھی رازق ہیں نہیں پہنچا. کون رازق ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا رازق ہے. ایک صلوات پڑھیں مرمو آگے آئیے نا. اللہ متوجہ رہیے گا اللہ سب سے رازقین میں بہترین رازق اللہ ہے. اب اگر میں بتاؤں گا کہ کون رازقین ہیں جنہیں رازق کہا گیا آپ تو خوش ہو جائیں گے، یہ بھی خوش ہو جائیں گے، بھائی بھی خوش ہو جائیں گے، چچا بھی خوش ہو جائیں گے، پردھان جی بھی خوش ہو جائیں گے. بھائی ہمارے دل کی بات کرتی ہمارے عقیدے کی بات کی. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناراض ہو جائیں گے. اجی جب دیکھو اپنے والوں کو بنا دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی بات کرتے ہی نہیں. ہم نہیں اپنی بات کرتے. ہم تو آپ ہی والوں سے کہلوائیں گے کہ رازقین میں کن کن کا شمار ہے. مولا کائنات مدینے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے. ایک شخص آ گیا. اب شخص کا نام بھی آپ جا کے تاریخ میں پوچھ سکتے ہیں، میں یہاں سے نہیں لوں گا کیونکہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا. یوں اشارہ کیا تو وہ آیا. اس نے کہا جی یہاں صحرا میں کھڑے ہو کے جنگل میں یوں کیا کر رہے ہیں؟ تو مسکرا کے کہنے لگے مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا ہوں. کمال ہے. مخلوق خدا کی ہے. بھائی ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. مخلوق خدا کی ہے، رزق علی بانٹ رہا ہے. مخلوق خدا کو کیا کر رہا ہوں؟ رزق بانٹ رہا ہوں. اس نے کہا بٹ گیا؟ علی نے کہا ہاں بٹ گیا. کہنے لگے روز بانٹتے ہیں؟ علی نے کہا ہاں روز بانٹتا ہوں. کل بھی بانٹیں گے؟ علی نے کہا کل بھی بانٹوں گا. کہنے لگے کل ہم بھی آئیں گے. علی نے کہا جانا.
تم بھی دیکھنا کہ مخلوق خدا کو گھر جا کے سویا نہیں، پوری رات ایک چھوٹی سی شیشی لے کے گھر میں ڈھونڈتا رہا، کہیں کوئی چیٹی مل جائے، کہیں کوئی کیڑا مل جائے، اور اس نے ساری چیٹیاں جمع کر کے ایک شیشی میں ڈال کے ڈھکن لگا لیا، اور اب انتظار کر رہا ہے صبح ہو، صبح ہوئی، اب شام کب ہو، شام ہوئی، اور اس نے وہ اپنی جیب میں ڈالی اور علی کے پاس آ گئے، کہنے لگے آج نہیں بانٹیں گے؟ علی نے کہا ابھی وقت ہے، کہا میں بھی چلوں گا، چلے، علی آگے آگے پیچھے پیچھے، اسی مقام پہ پہنچے، علی نے یوں اشارہ کیا، جب یوں اشارہ کیا نا تو اس نے کہا بانٹ دیا؟ علی نے کہا بانٹ گیا، کہنے لگے سوچ لیجئے، علی نے کہا سوچ لیا، کہنے لگے کوئی بچا تو نہیں؟ علی نے کہا نہیں بچا نہیں، کہنے لگے سوچ لیجئے، علی نے کہا ہاں سوچ لیا نا، اب کوئی نہیں بچا، ہر مخلوق خدا کا رزق علی نے ان تک پہنچا دیا ہے، بس جیسے یہ کہا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے شیشی نکالی اور اپنا منہ دوسری طرف کیا اور علی کی طرف کہنے لگا دیکھیے، علی نے کہا میری طرف کیا کر رہا ہے، پہلے تو دیکھ، اب جو اس نے شیشی دیکھی تو کمال تھا، ہر چیٹی کے منہ میں ایک چاول کا دانہ تھا، ہر چیٹی کے منہ میں ایک چاول کا دانہ تھا، ہر چیٹی کے منہ میں ایک چاول کا دانہ تھا، یہ حیران ہو گیا کہ یا علی یہ چیٹی کے منہ میں چاول کا دانہ کہاں سے آیا؟ علی نے کہا یہ تو تیری شیشی ہے، میں تو شکم مادر میں رزق پہنچا، شکم مادر میں رزق تو شیشی ہے، تو لایا ہے شیشی، ہم تو شکم مادر میں رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر یہ طے کرو کن کن سے بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے تو کن سے بڑا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین میں سب سے بہتر رازق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کچھ اور بھی رازقین ہیں کہ فہرست میں ہے، کون ہے؟ اب میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، لوگ اسے عقیدہ شرک سے ملا دیتے ہیں، عالم اسلام میں بہت سارے لوگ، اجی شیعوں کے ہاں شرک پایا جاتا ہے۔ ابھی 3 سال پہلے ایام فاطمیہ کی مجلس کے لیے میں میرٹھ چلا گیا، مجلس پڑھی اتر گئے، جب مجلس پڑھ کے اتر گئے تو چند جوان آ گئے اہل سنت کے، اچھا الحمدللہ اس وقت جو ہے جو اہل سنت کے جوان ہیں ان کے اندر بیداری پیدا ہو گئی، اور ان جنگ کے بعد تو اور زیادہ بیداری پیدا ہو گئی، جانتے کیوں؟ کیونکہ اب تک تو انہیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ کون ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نے تو اس بار ہمیشہ ہر جگہ اعلان کیا کہ شیعوں کو چاہیے کہ اب وہ فرش زیادہ لمبا بچھائیں، اس لیے کہ جو اب تک نہیں آئے تھے وہ بھی آنے لگے، جانتے ہیں، اور آ بھی رہے ہیں اور تبرک کھا بھی رہے ہیں۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ شیعہ تھوک کے دیتے ہیں، اب تو ہر آدمی یہ چیک کر رہا ہے کہ تبرک میں ایسا کیا کھلا رہے ہیں کہ ان کا جوان میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر، اللہ خیر، اللہ رازقین میں سب سے بہتر رازق ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کن سے بڑا ہے؟ رازقین میں کون ہے؟ تو جوان آگے اور مجھ سے کہا ہمیں بات کرنا ہے، میں نے کہا بتائیے بھائی، تو قرآن مجید لے کے آئے ہو، انہوں نے قرآن مجید کھولا اور کھول کے کہنے کہ یہ آیت پڑھیے، تو سورہ حمد کی آیت تھی، ایاک نعبد، آپ سب کو یاد ہے بھائی، ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس میں 2 کام ہیں اللہ کے، ایک ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ایک مدد بھی اسی سے چاہتے ہیں، یعنی عبادت ہم کریں گے مدد وہ کرے گا، عبادت ہم کریں گے اور مدد وہ کرے گا۔ تو کہنے لگے یہ جو آیت ہے نا، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتے کیسے نہیں ہوئی، اگر 5 وقت کی نماز میں یہ آیت نہ پڑھی جائے تو پھر نماز بیکار ہے، نماز باطل ہو جائے گی، نماز ہے ہی نہیں بغیر سورہ حمد کے۔ تو کہنے لگے بس اگر آپ اس آیت کو مانتے ہیں تو یہی وہ آیت ہے جو شیعوں کے شرک کا اعلان کرتی ہے۔ میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے جب آپ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہہ دیا کہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے؟ اعلان تو تم کر رہے ہو کہ مدد تجھ سے چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہو یا علی مدد، یہ کیا ہے بھائی؟ جب آپ نے کہا کہ مدد تجھی سے چاہیے تو پھر تجھی سے لو، پھر علی سے کیوں لے رہے ہو؟ تو میں نے مسکرا کے کہا یہ بتا، کیا نبی جب نماز پڑھتے تھے وہ یہ آیت نہیں پڑھتے تھے؟
تم نے غور ہی نہیں کیا. جب نبی مکرم مرسل اعظم عقل اول حسن اول کرم اول عشق اول جمال اول گنتی کا پہلا عدد طٰہٰ یاسین مزمل مدثر مبشر صادق امین بشیر نذیر سراج منیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جب نماز پڑھتے تھے تو کیا یہ آیت نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی نبی نے جب نماز پڑھ رہے ہیں یہ آیت نہیں پڑھ رہے؟ کہہ لیں گے پڑھتے تھے. تو میں نے کہا کیا نبی اس پر عمل کرتے تھے؟ میں نے تھکے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں. گرمی کا قطعاً اثر مجلس پہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا نبی اس پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے کہا میں تجھے واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے تاریخ میں نبی مکرم کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھی تو یقیناً اس میں سورہ حمد بھی پڑھا ہوگا, اور جب سورہ حمد پڑھا تو اس میں یہ آیت بھی پڑھی ہوگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ آیت پڑھ کے نبی نماز سے فارغ ہو کے مکے کی گلیوں میں آئے. جیسے ہی مکے کی گلیوں میں آئے تو ایک شخص نے کوڑا لا کے غلاظت لا کے سرکار کے اوپر پھینک دیے. سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ آگے بڑھے, اور بڑھنے کے بعد ایک دروازے پہ جا کے دق الباب کیا, اور جب دروازہ کھلا تو اندر سے ایک وجیح چہرے والا شخص نکلا, اور اس نے دیکھ کے بس ایک جملہ کہا, محمد میری جان تمہاری آنکھ اور اس میں آنسو, تمہاری آنکھ اور اس میں آنسو. تو جناب مرسل اعظم نے چہرہ دیکھ کے کہا, چچا فلاں کافر نے مجھ پر غلاظت پھینکی ہے اجڑیاں. اچھا میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب نبی نماز پڑھ کے آئے تھے اور نماز میں کہہ کے آئے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو جب اس نے یہ غلاظت پھینکی تھی تو نبی کو کدھر جانا چاہیے تھا؟ واپس کعبے کی طرف. نبی کو واپس کعبے کی طرف جانا چاہیے تھا, کیونکہ عبادت اللہ کی کر کے آئے ہیں, مدد بھی اللہ سے لیں گے. مگر نبی کعبے کی طرف نہیں گئے, ابو طالب کے دروازے کی طرف آئے, دق الباب کیا, چچا فلاں کافر نے میرے اوپر غلاظت پھینکی ہے, اے محمد یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے عبادت اللہ کی ہے, مدد بھی اللہ سے مانگو. محمد نے کہا میں مزاج بتا رہا ہوں, میں بڑا ہوں, میں نے باپ سے مدد مانگ لی, تم چھوٹے ہو اولاد سے مدد مانگ لینا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بکھر کے نہیں مل کے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے. یعنی مدد صرف اللہ کی ہے اور کسی کی مدد نہیں چاہیے. تو میں نے کہا پھر کہنے لگے یہ آیت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب اللہ سے مدد لینا ہے تو پھر علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ رزق اولاد حسین سے کیوں مانگ رہے ہو؟ عزت فاطمہ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ آبرو حسن سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تو شرک ہوا نا. میں نے کہا جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے یہ دیجیے. کہنے لگے نہیں میں نے کہا دکھائیے. اس نے موبائل دیا. یاد رکھیے گا جب کوئی اہل بیت کی تائید میں بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے مگر الفاظ کا انتخاب ان کا ہوتا. وہ تائید کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہماری حمایت میں بول رہے ہو تو پھر دلیل بھی ہم ہی دیں گے. تو میں نے کہا موبائل تو اس نے موبائل دیا. میں نے کہا اس میں سم کس کمپنی کا؟ کہنے لگا جیو کا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ سم لینے آپ ممبئی گئے ہوں گے. تو کہنے لگا نہیں ممبئی تو نہیں گئے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہاں کیوں جاؤں گا؟ میں نے کہا کیونکہ اس کا مالک ممبئی میں رہتا ہے نا. تو میں نے غور ہی نہیں کیا. بھائی جیو کا مالک کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے بتائیے؟ ممبئی میں. تو یہ سم لینے آپ ممبئی گئے؟ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں, ہماری کہاں رسائی وہاں تک, وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں نا, ہماری رسائی ان تک نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے ان سے نہیں لیا؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر چوری کیا ہوگا؟ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہیں مولانا, کیوں چوری کریں گے, ہم نے چوری بھی نہیں کیا. میں نے کہا تو خود کہہ رہا ہے تیری پہنچ وہاں تک ہے نہیں, چوری تو نے کیا نہیں, پھر سم کہاں سے آیا؟ ارے بھائی ذرا جاگیے, میں کیا کہہ رہا ہوں. رسائی وہاں تک ہے نہیں, پہنچ وہاں تک ہے نہیں, سم تو نے چرایا بھی نہیں, پھر یہ سم آیا کہاں سے؟ کہنے لگا حضور سنیے وہ ہیں بڑے, ان تک سب پہنچ نہیں سکتے, سب کی رسائی ہو نہیں سکتی. تو میں نے کہا پھر یہ سم کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے پبلک کی آسانی کے لیے قیام کیا کہ ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں کچھ لوگوں کو اپنی فرینچائزی دے دی.
اس فرینچائزی کا کمال یہ ہے کہ مال تو ان کا ہے مگر دیتے یہ ہیں، مال ان کا ہے مگر دیتے یہ ہیں۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، مال ان کا ہے مگر دیتے یہ ہیں، مال اس کا ہے مگر دیتے یہ ہیں۔ میں نے کہا تیری بات سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ کمپنی اس کی ہے مگر وہ دلاتا ان کے ہاتھ سے۔ ایسے سمجھ لے ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہے مگر وہ چاہتا یہ ہے کبھی علی کے ہاتھ سے دیا جائے، کبھی حسن کے، حسین کے۔ ہر شے پہ ہر شے پہ اللہ قادر، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ 14 اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ یہ 14 کیا ہے؟ اس کی معرفت۔ اگر یہ 14 نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا۔ اس نے خود کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو پیدا کر دیا، صرف اس لیے تاکہ انہیں دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں جب بھی کوئی عمل کیا، عمل کرنے کے بعد سجدہ کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں مگر مالک وہ ہے۔ عمل ہم کر رہے ہیں، مالک وہ ہے۔ اب آپ جائیے جناب امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیے، لیکن سنیے، ہمارے یہاں جب قسم کھائی جاتی ہے نا تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کہنے لگے، کوئی بڑا آدمی سفید داڑھی والا، وہ کہنے کہ بھائی اگر تمہیں یقین نہیں ہے میں قسم کھا رہا ہوں، لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں چچا، آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ میں تو بغیر قسم کے یقین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور معیار بڑھ جائے، گاؤں کا مولوی قسم کرے قبلہ قسم کھائیں گے، شہر کا امام شہر کا، اچھا اگر آیت اللہ سیستانی کو بات کہنے سے پہلے قسم کھانے لگے، قسم کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جتنا انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی قسم کی ضرورت کم ہوتی چلی جاتی۔ ہم لوگ سیستانی صاحب کی زبان پہ تو قسم برداشت نہیں کرتے۔ علی کو قسم کی ضرورت ہے علی کو قسم کی ضرورت؟ علی کوئی بات کہنے سے پہلے قسم کھائیں، بھائی میں یہ بات اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ مانیں گے؟ ارے مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی تو ہر بات پہ ہمیں یقین ہے، آپ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نہیں، آپ علی کی زبان مبارک، زبان مطہر سے نکلے ہوئے جو خطبات ہیں ان کو جا کے دیکھیے تو آپ کو ایک عجیب و غریب نہج اور ایک عجیب و غریب طریقہ نظر آئے گا۔ 80 الفاظ ہیں جو مولا کائنات نے بولے، اس میں سے 80 میں سے میں 7 یا 8 پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ سمجھیں کہ ان کا توحید سے کیا رابطہ ہے، کیا رابطہ ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، سنیے پردھان جی، اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا۔ یاد ہے پہلا جملہ، یاد ہے قل هو اللہ احد، اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو موسیٰ کے ساتھ، بولیے، طور پہ تھا۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو ابراہیم کے ساتھ آگے نمرودی میں تھا۔ اب اس بات پہ کوئی پڑوسی آ کے خوش نہیں ہوگا کیونکہ مولا ہمارا ہے تو خوش بھی ہمیں ہی ہونا ہے۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو یونس کے ساتھ شکم ماہی میں تھا۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو یوسف کے ساتھ کنویں میں تھا۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو سلیمان کے ساتھ تخت پہ تھا۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا کہ جو موسیٰ کو راستہ پار کرا رہا تھا۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو نوح کی کشتی کو چلا رہا تھا۔ اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو آدم کی توبہ قبول کرا رہا تھا۔ اب علی یہ بات کہہ رہے ہیں، اچھا اس سچ بتائیے، اگر علی قسم ہٹا کے بات کریں اور یہ کہے بھائی میں ہی وہ تھا جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی، آپ مانیں گے کہ نہیں؟ میں ہی وہ ہوں جس نے نوح کی کشتی پار لگائی، آپ مانیں گے کہ نہیں؟ میں ہی وہ جو ابراہیم کے ساتھ آگے نمرودی میں تھا، مانیں گے؟ سب مان لیں گے، بغیر قسم کے مان لیں گے، مگر علی نے بغیر قسم کے بات نہیں کی، ہر بات سے پہلے قسم کھائی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم
پھر جملہ سنیے گا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور سمجھیں کہ علی کا مزاج توحید کیا ہے۔ علی نے ہر جملہ کہنے سے پہلے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو طور پہ تھا، اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو نوح کی کشتی میں تھا، اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو سلیمان کے ساتھ تخت پہ تھا، اللہ کی قسم میں ہی وہ تھا جو شکم ماہی میں تھا۔ مولا یہ ہر بات سے پہلے اللہ کی قسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا کو اس بات کا خیال رہے کہ میں طور پہ تو تھا مگر اللہ نہیں، میں نوح کی کشتی میں تو تھا مگر اللہ نہیں، سلیمان کے تخت پہ تھا مگر اللہ نہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں سب جگہ تھا مگر اللہ نہیں ہوں، اللہ میں نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ تو سمجھئے، ایک شخص امام کے پاس آیا، کہنے لگا ہم اللہ کو کیوں مانیں اور اسے سجدہ کیوں کریں؟ مسکرا کے کہنے لگے اس لیے کیونکہ ہم اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے جب سے علی سجدہ کرے؟ پھر اس پہ بات ہو۔ شیعوں کے یہاں عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ ابھی مولانا نے بہت اچھے مصرے پڑھے، 2 مصرے میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہیں، سلام سوز مرثیہ پڑھنے والے، اس علاقے کی تو شناخت ہے مرثیہ خان، 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ بھائی پہلے ماحول دیکھیے، پورا جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہاں کا ماحول دیکھیں۔ لوگ درختوں کو خدا مان رہے ہیں، جانوروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، نکلتے ہوئے سورج کو، ڈوبتے ہوئے سورج کو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خدا مان رہے ہیں۔ اب کسی نے 2 مصرے کہے، وہ کہتا ہے ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے۔ شعر سنیے گا، اگلا مصرع سنیے گا، ہمیں خدا کے واسطے، ہمیں 45 منٹ ہو گئی تقریباً، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے۔ پردھان جی ہمیں، شعر سنیے گا، ہمیں، اگلا مصرع سنبھال لیجئے گا، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں۔ علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں۔ بھائی آپ سوچئے تو، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اگر دنیا کے پاس علی ہوتا نا تو پھر کسی کو مانا ہی نہ جاتا۔ تو علی ہمارے پاس ہے، ہمیں اس بات کی داد دی جائے کہ علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم تو دریاؤں کو مان رہے ہو نا، ہمارے پاس وہ ہے جو دریاؤں پہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے پاس، تم سورج کو پوج رہے ہو نا، ہمارے پاس وہ ہے جو ڈوبا ہوا سورج نکال رہا ہے۔ تم چاند کی پرستش کرتے ہو، ہمارے پاس وہ ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ تم دریاؤں کے پیچھے جا رہے ہو، پہاڑوں کے پیچھے جا رہے ہو، ہمارے پاس وہ ہیں جو پہاڑوں سے اونٹوں کی قطار نکال رہے ہیں۔ ارے تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ساری دنیا اپنا مقدر ستاروں میں تلاش کرتی ہے، ہمارے پاس وہ ہے جس کا دروازہ ستارے نے تلاش کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خدا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اے رسول تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کربلا، یہ مصرع سنو، 2 مصرع۔ کاظم جرملی بہت بڑا شاعر، اردو ادب کا جدید دنیا کا بہت نام ہے کاظم جرملی۔ وہ 2 مصرع کہتا ہے، کیفیت سمجھیے گا، 40 کا زمانہ چل رہا ہے، کیفیت سمجھیے گا۔ وہ کہتا ہے کربلا کے بعد بھی، کربلا کے بعد بھی، مصرعے کی کیفیت دیکھیے گا، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ ارے بیدار ہو جائیے، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، ہوتا اور کوئی تو کہتا خدا کوئی نہیں۔ کربلا کے بعد سید سجاد ہوتا اور کوئی تو کہتا خدا نہیں۔ جتنا امتحان کربلا والوں نے دیا نا، اگر کوئی اور دے دیتا
تو خدا کا ذہن سے تصور ہی نکل جاتا۔ یہ تو کربلا والے ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد بھی سجدے کیے۔ کربلا ہر دور میں امتحان کا آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو گئی، کربلا آج بھی امتحان لے رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی جو کربلا میں 40 پہ حملہ ہوا ہے، یہ کس کا امتحان ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمارا امتحان لینے والا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب ہم حملہ کریں گے، اب اس حملے کے بعد مجمع بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ مشی پہ حملہ کیا، سعودیہ نے حملہ کیا کہ نہیں؟ بولیے، زور سے بولیے، بولیے، حملہ کیا۔ اب سب لعنت کر رہے ہیں سعودیہ پہ۔ لعنت کیوں کر رہے ہو؟ سب کو مل کے سعودیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو نے مشی پہ حملہ کر دیا، ہمارا مسئلہ حل کر دیا، تو نے ہماری بہت بڑی مشکل کا حل کر دیا۔ مولانا اس کے حملے سے مشکل کیا حل ہوئی؟ مشکل یہ حل ہوئی کہ آج تک ہمارے بچے ہم سے پوچھتے تھے، یہ بتاؤ حسین کے خیمے کس نے جلائے؟ آئے آئے، آج تک ہمارے بچے پوچھتے تھے حسین کے خیمے کس نے جلائے، تو نے حملہ کر دیا۔ اب ہم بتائیں گے بیٹے انہی کے بڑوں نے حسین کے خیمے جلائے۔ آج تک وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب حملہ ہوگا تو لوگ گھٹ جائیں گے، فطرت ہے نا۔ ابھی پتہ چل جائے آپ کو مظفر نگر میں جھگڑا ہو گیا جی، کرفیو لگ گیا، حالات بگڑ گئے، آدھے وہ ہوں گے جو شام تک انتظار کریں گے۔ حالات سدھریں گے تو جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثلا کسی شہر کے حالات بگڑ جائے، لوگ اپنی یاترا، اپنا سفر کینسل کر دیتے ہیں، ٹریولنگ نہیں کریں گے اس طرح۔ بھائی وہاں کا ماحول خراب چل رہا ہے، پتہ نہیں، آپ خبریں نہیں دیکھ رہے، کہاں جائیں گے؟ اچھا، خبریں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ماحول خراب ہے، اور خبریں دیکھ کے ہی آدمی طے کرتا ہے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ مگر میں منبر حسینی سے مولا کی زری کی طرف ہاتھ اٹھا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کو قسم ہے، سچ بتائیے، حملے کے بعد آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ کسی نے کہا ہم نہیں جا رہے ہیں، حالات بگڑ گئے؟ بولیے، کیا کسی نے؟ ایک پوسٹ دکھائیے مجھے آپ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کہیں بھی ایک پوسٹ دکھائیں کہ کسی نے کہا بھائی ہمارا کربلا جانے کا پروگرام تھا، اب نہیں جائیں گے کیونکہ حملہ ہو گیا۔ نا نا نا، پہلے لوگ جوش میں جا رہے تھے کہ جوش تھا نا، اب جوش میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب راہ حسینی آمادہ ہو گئی۔ اب مائیں قرآن کے نیچے سے نکال کے کہہ رہی ہیں میرے لال اب راستہ ہموار ہے، کربلا بھیج رہی ہوں، انتظار نہیں کروں گی۔ اور یاد رکھیے گا، مجمع گھٹا نہیں، ہر سال سے مجمع بڑھا ہے۔ اس سال جو انہوں نے آفیشیل اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ مجمع گھٹا نہیں، حملے کے بعد بھی مجمع بڑھ گیا۔ یہ مجمع کیوں بڑھا؟ کیونکہ شیعت کا مزاج یہ ہے کہ جب شیعہ کربلا جاتا ہے تو صرف 2 کام کے لیے جاتا ہے، ایک حسین کی زیارت کرنے، دوسرا اپنا کفن لینے۔ جو جاہر ہے اپنا کربلا کا مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ جوں کربلا میں خطرے بڑھتے ہیں ویسے ویسے عزاداروں کے جذبے بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو آج کی کربلا دیکھیں، زمانہ بدل گیا نا، بہت بدل گیا۔ یہ سالار پور کو دیکھیں کتنا بدل گیا۔ میں شاید 2000 میں آیا تھا اور اسی گاؤں سے میں نے اپنی خطابت کا آغاز کیا۔ پردھان جی بیٹھے ہوئے ہمارے، انہی کے یہاں ہمارے ابا نے انہی کو کہا تھا کہ لیجیے کیا، کتنا بدل گیا، مزاج بدلا ہے۔ مگر کربلا کا مزاج نہیں بدلا۔ کربلا کل بھی مقابلہ کر رہی تھی ظلم کا،
آج بھی ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو کربلا کے پیروکار تھے وہ کل بھی ظلم کا مقابلہ کر رہے تھے اور آج بھی ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے ہمیں درس ہی یہ دیا ہے، حسین نے ہمیں پیغام یہ دیا۔ آپ آج کی کربلا دیکھ رہے ہیں، بم گرا دیے گئے، نہیں، جب آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سعودیہ کی تو کوئی حیثیت نہیں، بنی امیہ، بنی عباس، خود صدام، کتنے ظلم نہیں ہے، کوئی ظلم ایسا نہیں جو باقی نہ رہا، سب کیا۔ اعلان تھا جو بھی کربلا جائے گا اپنا مکان حکومت کو دے گا تب جائے گا، اپنا کھیت حکومت کو دے گا تب جائے گا، اپنی دکان دے گا۔ تو روزانہ 100 آدمی جایا کرتے تھے، 100 آدمی جایا کرتے تھے بادشاہ کے پاس، یہ لیجئے جی مکان کربلا بھیج دیجیے، یہ رہا دکان۔ بادشاہ نے کہا بڑا جذبہ ہے نا، روزانہ 100 چلے آتے ہو، اب ایسا قانون بناؤں گا 2 بھی نہیں آئیں گے۔ وزیر نے کہا کیا؟ کہنے لگا اعلان کر دو، مکان دکان بہت ہو چکا، اب ہمیں نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ دکان کی، نہ کھیت کی، اب اعلان کر دو جو بھی کربلا جائے گا اپنا ایک ہاتھ دے گا تب کربلا جائے گا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ کے چکر میں لوگ گھٹ جائیں گے، اور اپنے وزیر سے کہا آپ جا کے سکون سے گھر سو جا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ آئے تو 2-4، صبح کا وقت ہوا، وزیر دوڑا ہوا ہے، بادشاہ سلامت، بیدار ہو جائیے۔ کیا ہوا؟ کسی غضب ہو گیا؟ کہنے لگے رات روز تو 100 آتے تھے، اب 1000 آئے، نہیں پہنچے، روز 100 آتے تھے، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو 40 پہ کربلا بلائے، اور بار بار بلائے، آنکھ بند نہ ہو عام میں سے کسی کی بھی اس وقت تک جب تک زیارت حسین نہ کر لے۔ کیا کہا؟ اٹھیے، جاگیے، بیدار ہو جائیے۔ کیوں؟ 1000 آدمی آئے۔ بادشاہ بستر پہ لیٹا ہوا مسکرانے لگا۔ وزیر نے کہا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اٹھیے۔ اس نے کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، یہ سارے جو آئے نا کربلا جانے کے لیے نہیں آئے، یا پھر اب یہ خوش آمدید کریں گے۔ اجی وہ پہلے والی شرط صحیح تھی۔ اس نے کہا چل لیں گے، میں آ رہا ہوں، تم چلو۔ وزیر چلا گیا، پیچھے پیچھے بادشاہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ بچے سے بوڑھے تک سب نے ایک ساتھ کہا ہم سب کو کربلا جانا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو دیکھا، وزیر نے بادشاہ کو دیکھا، یہ کیا ہوا؟ کل تک 100 آتے تھے، آج 1000۔ ہم سب کو کربلا جانا ہے، جو سمجھے گا وہ سمجھے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کل تک تو تم 100 آتے تھے، آج 1000 کیوں آ گئے؟ کہنے کہ سنیے کل تک جو شرط تھی وہ سخت تھی، آج آسان ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کل تک سخت کیوں تھی؟ کہنے لگے سب کے پاس مکان نہیں تھے نا، نہ سب کے پاس کھیت تھے، اس لیے ہم دعا کرتے تھے پروردگار کھیت دے دے تاکہ دے کے چلا جاؤں، مگر تو نے شرط آسان کر دی، مکان سب کے پاس نہیں ہے، ہاتھ سب کے پاس ہے، ہاتھ لیتا چلا جا، کربلا بھیجتا چلا جا۔ کربلا بھیجتا چلا جائے، اس کا مطلب یہ کہ کربلا ایک عجیب و غریب کیفیت کا نام ہے، سمجھیے عزیزان گرامی۔ آپ خود سوچئے، یہ سادات بہارا مرکز سادات ہے، سادات زیدی سادات کا مرکز ہے، عزاداری کا مرکز ہے۔ گاؤں گاؤں میں مجلس ہو رہی، جتنے عشرے یہاں ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتے۔ چیلنج ہے، میں بھی پورا ہندوستان گھوم کے تب بتا رہا ہوں، ایک ایک گاؤں میں 2-2 3-3 عشرے، 7-7 عشرے، 8-8 عشرے، 9-9 عشرے ہو رہے ہیں، پورے دن گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے۔ مگر جس گاؤں میں پورے دن بھی مجلس ہو رہی ہے نا، 9، ان سے آپ جا کے پوچھئے گا 9 ربیع الاول کو کہ بھائی 2.25 مہینے روئے ہو، کیا رونے کا حق ادا ہو گیا؟ ہو گیا؟ پوچھئے وہ گاؤں جس میں پورے دن عشرے ہو رہے ہیں، بڑے جولی میں کے عشرے ہیں، تسا میں ہیں، کیتھوڑے میں ہیں، یہ تو جان سک پورے دن مجلس ہو رہے ہیں، پورے دن لوگ مجلسوں میں ہیں۔ مگر جب آپ ان سے پوچھیں گے نا 2.25 مہینے کے بعد بھائی رونے کا حق ادا ہو گیا، تو وہ یہی کہے گا نہیں، حق ادا نہیں، اور نہ حق ادا ہو پائے گا، اس لیے کہ تم جب تک رو گے پانی کے آنسو رو گے، سجاد جب رویا خون کے آنسو، اور یہ کہہ کر رویا بابا آپ کو رونے کا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بابا، مولا آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ ناظم مجلس نے بتایا نا، مرحوم آگے بیٹھ کے حسین کے غم میں بہت رویا کرتے تھے، حسین کے غم میں روتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کو چہرہ یاد ہوگا،
فاطمہ کو چہرہ یاد ہوگا، اس لیے کہ تم مجلس میں بیٹھ کے روتے ہو نا تو ایک بچی اپنی دادی کا ہاتھ ہلا کے کہتی ہے دادی دیکھو وہ میرے بابا کو رو رہا ہے، دادی دیکھو وہ میرے بھائی کو رو رہا ہے، دادی دیکھو وہ چچا عباس۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ 9 محرم کو انتقال ہوا نا، 9 محرم کو انتقال ہوا، تو جب ایسی کیفیت میں انتقال ہوتا ہے نا، جیسے 9 محرم ہو عاشور، تو سب کے اندر ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بھائی جلدی دفن کرو کیوں کل عاشور ہے، بھائی دفن کرو عاشور ہے، اور پورا گاؤں لگ جاتا ہے، جلدی سے کفن پہناؤ، جلدی سے غسل دلاؤ، جلدی سے نماز دفن پڑھاؤ، جلدی سے سپرد خاک کر دو، اس لیے کہ کل عاشور ہے۔ میں تم سے بس ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے 9 محرم کو محروم کو دفن کیا، کتنی دیر لگی جنازہ تیار کرنے میں؟ کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے نا۔ فلاں آ رہا ہے، فلاں کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہائے فاطمہ کا غریب بیٹا، تمہیں ایک جنازہ اٹھانے میں گھنٹوں لگ جاتی ہے۔ حسین نے دشت کربلا میں 71 جنازے، 71 جنازے حسین۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، اپنی آوازوں کو بلند کر دو، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ فاطمہ کے لال نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، اور جانتے ہو کیسے لاشیں اٹھائے؟ اس میں بہت سے لاشیں بڑے سخت تھے۔ حسین کے لیے سب سے سخت لاشا جانتے ہو کس کا تھا؟ جانتے ہو سب سے زیادہ سخت لاشا کس کا اٹھانا تھا؟ ہمارے یہاں علماء بیان کرتے ہیں حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت جنازہ جو اٹھانا تھا وہ علی اکبر کا جنازہ تھا۔ حسین سے علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ حسین کبھی لاشیں اٹھاتے تھے، کبھی رکھ دیتے تھے، یہی پڑھا جاتا۔ حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت اگر کوئی جنازہ کوئی لاش اٹھانا تھی تو وہ علی اکبر کی لاش تھی۔ یہ مجھے اور تمہیں لگتا ہے، یہ میرا اور تمہارا خیال ہے، معافی کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ حسین کے لیے سب سے سخت لاشا جانتے ہو کون سا تھا؟ علی اکبر کا لاشا، مگر نہیں، یہ غلط ہے۔ حسین کے لیے سب سے سخت علی اکبر کا لاشا اٹھانا نہیں تھا۔ میں پھر کہوں گا حسین کے لیے سب سے سخت علی اکبر کا لاشا نہیں تھا، حسین کے لیے سب سے سخت علی اصغر کا لاشا تھا۔ ارے 6 مہینے کے بچے کا لاشا لے کے حسین جب تیرے خیمہ پہ آئے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے تھے، اور یہ سوچ کیسے میں اصغر کے لاشے کو اصغر کی ماں کے حوالے۔ سخت ترین لاشا اگر کوئی تھا حسین کے لیے اٹھانا وہ علی اصغر کا لاشا تھا، علی اصغر کا لاشا تھا۔ سچ بتاؤ کتنا سخت تھا؟ اتنا سخت تھا کہ حسین اٹھا کے لے کے آئے، اور جب آ رہے ہیں نا تیرے خیمہ پہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ تم بھی تو یہ عاشور کے دن عمل کرتے ہو نا، عاشور کے دن جاتے ہو صبح صبح انا للہ و انا الیہ راجعون، انا آگے بڑھتے ہو پیچھے ہٹتے ہو، مگر فرق یہ ہے جب تم آگے اور پیچھے ہٹتے ہو تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ حسین جب آگے بڑھ رہے تھے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا تھا، تیرے خیمہ پہ جا کے حسین نے آواز دی رباب آ جا، تیرا اصغر آ گیا، رباب آ جاؤ تمہارا اصغر آ گیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ماں کو آنے میں دیر لگ گئی، مگر اس سے پہلے کہ رباب آتی ایک 3.5 سال کی بچی دوڑی ہوئی آئی، باپ کی ابا کے دامن سے لپٹ گئی، اے بابا اصغر اتنا پیارا تھا، آپ پانی پلا لائے، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ اب جو سکینہ نے سفید کرتا خون میں تر دے گا، اے بابا کیا فرات کے پانی کا رنگ لال ہو گیا؟ حسین نے کہا سکینہ تیرا بھائی پانی پی کر نہیں تیر کھا کے آیا ہے۔ رباب آگے بڑھی، اے فرزند زہرا تیرا شکریہ، تو نے شہید کی ماں ظلمن ایامن قلب انتہا۔ پروردگارہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ اس مرحوم کے سال ثواب کے لیے منی سزا برپا کی گئی،
فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندر فرما، جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے۔ آنکھ بند نہ ہو جب تک روئے حسین کا دینار نہ کر لے۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو جو عطا کا سلیقہ آتا۔ میرے اللہ ان کے اٹھو ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت عزیز فرما۔ تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، تو رازق ہے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ میرے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ میرے اللہ اس کائنات میں اپنے اور اہل بیت کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دینا۔ میرے اللہ اس دنیا میں ہمیں کسی کمینے کا محتاج قرار نہ دینا۔ میرے اللہ وارث زمان فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اقبال حسین ابن شریف حسین صاحب کے